اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم دین، مفسر قرآن اور جماعت اسلامی کے بانی تھے۔ ان کی فکر، سوچ اور ان کی تصانیف نے پوری دنیا کی اسلامی تحریکات کے ارتقاء میں گہرا اثر ڈالا اور 20ویں صدی کے مجدد اسلام ثابت ہوئے۔ مودودی وہ دوسرے شخص تھے جن کی غائبانہ نماز جنازہ کعبے میں ادا کی گئی۔ پہلے شخص بادشاہ نجاشی تھے۔ اسلام کی دنیا بھر میں موجودہ پذیر آئی۔ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ حسن البنا اخوان المسلمین کے بانی کی فکر کا ہی نتیجہ ہے، جنہوں نے عثمانی خلافت کے اختتام کے بعد نہ صرف اسے زندہ رکھا بلکہ اسے خانقاہوں سے نکال کر عوامی پذیرائی بخشی۔ سید مودودی کا پاکستانی سیاست میں بڑا کردار تھا۔ حکومت نے انہیں قادیانی گروہ کو غیر مسلم قرار دینے پر پھانسی کی سزا بھی سنائی تھی، جس پر عالمی دباؤ کے باعث عمل درآمد نہ ہو سکا۔ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی دینی خدمات کے پیش نظر پہلے شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ کی لکھی ہوئی قرآن مجید کی تفسیر تفہیم القرآن کے نام سے مشہور ہے اور جدید دور کی نمائندگی کرنے والی اس دور کی بہترین تفسیروں میں شمار ہوتی ہے۔ معزز ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 3 رجب 1321 ہجری بمطابق 1903 عیسوی میں اورنگ آباد دکن میں پیدا ہوئے۔ آپ 20ویں صدی کی عظیم مذہبی شخصیت، گزشتہ نصف صدی سے تبلیغ اسلام کے لیے سرگرم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک وفادار، متوکل اور خدا ترس انسان تھے۔ آپ کا پورا نام سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کو مولانا مودودی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق سادات خاندان سے ہے۔ ان کا رشتہ سلسلہ چشتیہ سے ملتا ہے۔ آپ کے آبا و اجداد میں ایک مشہور بزرگ خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ الشیوخ تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا گھرانہ خاندان انہی مودود چشتی کے نام سے منسوب ہو کر ہی مودودی کہلاتا ہے۔ آپ کا حسب نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے آبا و اجداد ابتداً میراف کے باسی تھے۔ 9ویں صدی میں ہجرت کی اور ہندوستان آئے۔ اپنے خاندان میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں مولانا مودودی بھی شامل تھے۔ پہلے پہل کرنال کے قریب قصبہ براس میں مقیم ہوئے۔ یہ زمانہ سکندر لودھی کا تھا۔ وہاں سے مغل بادشاہ شاہ عالم کے زمانے میں دہلی چلے گئے۔ آپ کے والد مولوی احمد تھے، جو وکیل پیشہ تھے، مگر بعد میں انہوں نے وکالت کا پیشہ ترک کر دیا، اس لیے کہ یہ جائز کمائی نہیں۔ آپ کا گھرانہ مذہبی تھا۔ والد خود مذہبی تعلیم دیتے۔ 5 برس کی عمر میں آپ اپنے والد کے ساتھ مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے۔ اسی عمر میں 30 کے لگ بھگ آیات بامانی ازبر کر چکے تھے۔ اسی دوران روزے رکھنا شروع کیے۔ 9 سال کی عمر تک آپ کی تعلیم گھر پر ہوئی۔ اس کے بعد مدرسہ فرقانیہ اورنگ آباد کی جماعت رشیدیہ میں داخل ہوئے۔ 1914 میں مولوی کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد والد انہیں حیدرآباد لے گئے۔ وہاں حیدرآباد کے دارالعلوم میں داخلہ لیا۔ اسی اثنا میں 6 ماہ بعد والد بیمار ہوئے۔ آپ کی تعلیم منقطع ہوئی۔ مختصر علالت کے بعد والد خدائے واحد سے جا ملے۔ چنانچہ آپ نے عملی زندگی کا آغاز کیا اور صحافت کا پیشہ اختیار کیا۔ اخبار مدینہ، یوپی، تاج جبل پور اور جمعیت علماء ہند کا روزنامہ الجمعیت دہلی میں صحافی کی حیثیت سے کام کیا۔ ترک موالات، تحریک خلافت، تحریک ستیہ گرہ میں آپ نے پرجوش حصہ لیا۔ اسی زمانے میں آپ نے عربی، ادب، حدیث، فقہ، تفسیر، فلسفہ اور منطق پڑھی۔ 1925 میں آپ نے الجمعیت کی ادارت ترک کی اور حیدرآباد دکن چلے گئے۔ اسی زمانے میں بہت سی کتب تصنیف کی۔ معروف اسلامی پرچہ ترجمان القرآن بھی یہیں سے 1932 میں جاری کیا۔ اس کے 3 سال بعد آپ نے بعنوان پردہ ایک کتاب تصنیف کی تاکہ اس کے خلاف لوگوں کا منہ بند کیا جا سکے۔ ایک ملعون شخص سوامی شردانند نے شدی تحریک شروع کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے۔ اس تحریک کی بنیاد نفرت، دشمنی اور تعصب پر تھی۔
اس نے اپنی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، جس پر کسی مسلمان نے غیرت ایمانی میں آ کر اس خبیث ملعون کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پورے ہندوستان میں شور برپا ہوا کہ اسلام تلوار اور تشدد کا مذہب ہے، جس پر مولانا محمد علی جوہر نے جامع مسجد دہلی میں تقریر کی اور درد مندی کے ساتھ کہا کہ کاش کوئی شخص اسلام کے مسئلے جہاد کی پوری وضاحت کرے۔ جس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے الجہاد فی الاسلام کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا، اسلام کے نظریہ جہاد اور اس کے قانون صلح و جنگ پر یہ ایک بہترین کتاب ہے اور میں ہر ذی علم آدمی کو مشورہ دیتا ہوں اس کا مطالعہ کرے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات سے بے حد متاثر تھے۔ آپ دونوں کے درمیان ایک گہرا روحانی رشتہ تھا۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے صوبہ سرحد اور سلہٹ کے ریفرنڈم کے موقع پر پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالنے کا مشورہ دیا اور لوگوں کو اس موقع پر آمادہ کرنے کے لیے کہا۔ صدر ایوب خان کے دور حکومت میں ایسا طبقہ سامنے آیا جس کا کہنا تھا کہ اسلام میں حدیث کی کوئی حیثیت نہیں اور اسے سند ماننے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں حدیث کی بنیادی حیثیت کو دلائل سے ثابت کرتے ہوئے اسلامی قانون کا سرچشمہ قرار دیا۔ انہوں نے فتنہ انکار حدیث کے خلاف اپنے رسالے ترجمان القرآن کا منصب رسالت نمبر بھی شائع کیا۔ 1938 میں جب کانگریس نے ہندو مسلم ایک کی تحریک چلائی تو آپ نے بھی دو قومی نظریے کی حمایت کی۔ اسی سال جب چودھری نیاز علی نے پٹھان کوٹ میں دارالسلام کی بنیاد رکھی تو آپ بھی علامہ اقبال کے کہنے پر اس سے وابستہ ہو گئے۔ اسی زمانے میں عثمانیہ یونیورسٹی میں دینیات کے صدر مولانا مناظر گیلانی نے آپ کو یونیورسٹی میں دینیات کی پروفیسری پیش کی، مگر آپ بر صغیر کے مسلم و کلاش انسانوں کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ 26 اگست 1941 کو لاہور میں آپ نے اجلاس بلایا۔ اس میں جماعت اسلامی کے قیام کا اعلان کیا گیا، جس کا مرکزی منشور یہ تھا، اللہ کے دین کے قیام کے لیے متحد ہو جاؤ۔ ان دنوں مطالبہ پاکستان شدت اختیار کر رہا تھا۔ دارالسلام پر حملے ہوتے، آپ بھی اس سے بچاؤ کے لیے رات بھر پہرا دیتے۔ قائم پاکستان کے بعد آپ نے اسلامی دستور کے قیام کے لیے جد و جہد کی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد آپ کے جریدے کوثر و تسنیم بند ہوئے۔ ان کے 30-40 دن بعد اکتوبر 1948 میں آپ اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار ہوئے اور 20 ماہ نظر بند رہے۔ 1953 میں قادیانیت کے خلاف تحریک میں سرگرم ہوئے، جس پر فوجی عدالت سے قادیانی مسئلہ نامی کتابچہ لکھنے پر سزائے موت کا حکم ہوا۔ اندرون اور بیرون سے سزائے موت کے خاتمے کے لیے اپیلیں آئیں، مگر مارشل لا حکومت اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ آپ کی غیرت نے رحم کی اپیلیں کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ تختہ دار پر کھڑے ہوئے۔ عین اسی وقت ایوب خان کا پیغام آیا کہ سزائے موت ختم کی جاتی ہے۔ اسی وقت سعودی عرب کی اپیل آئی تھی جو کارگر ثابت ہوئی۔ یوں سزائے موت عمر قید میں تبدیل کی گئی، تاہم 2 سال اور 11 ماہ بعد جیل سے رہا کر دیے گئے۔ 1958 میں ضبط ولادت نامی کتاب خاندانی منصوبہ بندی کے خلاف لکھی جو بحق سرکار ضبط ہوئی۔ آپ کی دیگر تصانیف میں تفسیر القرآن 6 جلدیں، دینیات، سنت کی آئینی حیثیت، معاشیات، اسلام، پردہ، مسئلہ ملکیت زمین، شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معراج کی رات، سوشلزم اور سیاسی جماعتیں، انسان کے بنیادی حقوق بہت مشہور ہیں۔ آپ نے اور آپ کی جماعت نے متعدد شفا خانے اور اسلامی مراکز قائم کیے۔ 1956 سے 1974 تک کے عرصے میں آپ نے دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کیا۔ آپ نے قاہرہ، دمشق، عمان، مکہ، مدینہ، جدہ، کویت، رباط، استنبول، لندن، نیو یارک، ٹورنٹو کے علاوہ کئی بین الاقوامی مراکز میں لیکچر دیے۔ آپ نے 10 عالمی کانفرنسوں میں بھی شرکت کی۔ آپ کی تصنیف کا 22 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، جبکہ مدینہ، ریاض، سوڈان، مصر اور دیگر کئی ممالک میں آپ کی تصانیف نصاب تعلیم کا حصہ ہیں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل خرابی صحت کی وجہ سے 4 نومبر 1972 کو جماعت اسلامی کی امارت سے علیحدہ ہو گئے۔ وہ 26 اگست 1941 کو امیر جماعت مقرر ہوئے تھے اور قید و بند کے وقفے کے علاوہ 31 سال 2 ماہ اور 8 دن تک جماعت کی امارت پر فائز رہے۔ 1979 میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے گردے اور قلب میں تکلیف ہوئی، جس کے علاج کے لیے آپ امریکہ گئے، جہاں ان کے صاحبزادے بطور معالج برسر روزگار تھے۔ آپ کے چند آپریشن بھی ہوئے، مگر 22 ستمبر
1979 کو 76 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا پہلے جنازہ ریاست نیو یارک میں پڑھا گیا اور پھر آپ کا جسد خاکی پاکستان لایا گیا اور لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں آپ کا نماز جنازہ قطر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سابق صدر اخوان المسلمون شام علامہ یوسف القرضاوی نے پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔